کہنے والوں کی قدر کیوں نہیں کی جاتی، یا جس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یہ افراد ہیں اس کمیونٹی کی کیوں یعنی قدر نہیں کی جاتی، اور ان کے ساتھ دوگلا اور دوہری پالیسی کیوں کی جاتی ہے۔ میں معزز اسپیکر صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے للکارتے ہوئے پورے پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں انقلاب زندہ باد۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کہنے والا کون ہے؟ وہ مولانا حضرت موہانی، یہ موہان قریب ہی میں ہے، وہاں کے رہنے والے، انہوں نے یہ نعرہ دیا اپنی فوج میں قوت اور جوش پیدا کرنے کے لیے، اپنے افراد میں حریت آزادی کا جوش کو جلا دینے کے لیے انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ اور آج پورے ہندوستان میں اس نعرے کو دہرایا جاتا ہے، ہر موقع پر کہا جاتا ہے، جس کا کہنے والا کون ہے؟ مولانا حضرت موہانی۔ اسی طرح سے ودیشیوں دیش چھوڑو بھاگو، دیش چھوڑو، یہ نعرہ یوسف علی صاحب نے سب سے پہلے ہندوستان میں لگایا، اور یہ نعرہ بھی جو ہے ہمارے جب بھی کہیں پر تقریب آزادی منائی جاتی ہے تو اس کو بھی دہرایا جاتا ہے، ودیشیوں دیش چھوڑو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں اے پی جے عبدالکلام صاحب پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہندوستان کو میزائل دیکھنا مقدر نہ ہوتا، لیکن ایک اے پی جے عبدالکلام جو کہ مسلم کمیونٹی کا ایک فرد ہے، انہوں نے میزائل بنا کر کے دنیا کے جغرافیہ میں ہندوستان کا سر اونچا کر دیا۔ تو یہ باتیں ہیں، حقیقت ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے مسلم قائدین نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ اس کے بعد یہ جو ترنگا جھنڈا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بس سمجھتے ہیں کہ ترنگا ہے، 3 رنگ کا ہے، اس میں ترنگا کہتے ہیں، ایک چکر بنا ہوا ہے۔ جب ہم کچھا 5 میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک ترانہ ہم لوگوں کو یاد کرایا گیا تھا، اسی میں ایک کڑی ہے، ہند دیش کا پیارا جھنڈا سدا اونچا رہے گا، سدا اونچا رہے گا، کیسریا پر پاؤس کا سادہ ہے سچائی، ہرا رنگ ہے ہری ہماری دھرتی کی انگلائی، کہتا ہے یہ چکر ہمارا قدم کبھی نہ رکے گا، ہند دیش کا پیارا جھنڈا سدا اونچا رہے گا، سدا اونچا رہے گا۔ میرے عزیزوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ جو جھنڈے کی ڈیزائننگ کا جو تصور پیش کیا، یہ پیش کرنے والی کون ہے؟ ایک سریا طیب خاتون ہے، یہ بھی حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ یہ کئی مرحلے میں یہ جھنڈے بنے۔ سب سے پہلے مغربی بنگال میں 2 رنگ کا جھنڈا بنا تھا، اور اس میں نیچے جو ہے 3 اسٹار اور ایک چاند بنا ہوا تھا، بیچ میں وندے ماترم ہندی میں لکھا ہوا تھا، اور صرف بنگال ہی میں وہ جھنڈا پارت رہا، چلتا رہا، اور دوسرے صوبے کے لوگوں، خطے کے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو پھر 1906 میں یہ 2 رنگ کا جھنڈا بنا تھا جی، اوپر یہ کہتے ہیں کیسریا رنگ اور نیچے ہرا رنگ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نہیں، اس کو دوسرے طرح سے بنایا جائے۔ پھر اس کو کیا کیا گیا کہ وہ 2 رنگ ہی کے بنائے، لیکن اس میں کیا کیا اضافہ کہ بیچ میں چرخا بنایا۔ کیا بنایا؟ چرخا۔ اور یہ 47 تک وہ چلتا رہا،
لیکن جو دانشوران تھے انہوں نے کہا یہ جھنڈا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ایک چرخا ایک خاص پارٹی کی علامت ہے اور وہ ہے کانگریس پارٹی. اور یہ ملک تنہا کانگریس پارٹی کا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا ملک ہے. اس لیے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. چنانچہ سریا طیب، یہ طیب صاحب لا ڈپارٹمنٹ کے مشیر خاص تھے جس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، پنڈت جواہر لال نہرو صاحب اور ولبھ بھائی پٹیل یہ تھے. تو اس میں سریا طیب الدین یہ بھی مشیر تھے. ان کی بیگم سریا نے یہ کہا، جو کہ ایک بہت بڑی فنکارہ تھی، ڈیزائنر تھی، یہ آرٹسٹ تھی. اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ اوپر جو ہے کیسریا رنگ رہے، بیچ میں سفید رنگ رہے، نیچے ہرا رنگ رہے، اور یہاں پر چرخا کے بجائے چکر بنا دیجئے جو ہمارے ہندوستان کی ایک قوت و طاقت کی شناخت ہے، حکومت کی شناخت ہے. یعنی کہ راجہ اشوک کی لاٹ جو ہے، اس کے لاٹ کا جو یعنی مونوگراف ہے وہ یہ چکر ہے. کہتا ہے یعنی راجہ اشوک یا ہمارے ہندوستانی کلچر اور اس کی قوت و طاقت اور سیاسی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ راجہ اشوک کے نظریے پر ہے. تو ان کا جو ایک لاٹ تھا، اس لاٹ کے لیے جو سواری بنائی گئی تھی، اس سواری کا یہ پہیا ہے چکر. کہتا ہے یہ چکر ہمارا قدم کبھی نہ رکے گا. چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے اس کو بہت پسند کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ اسی 3 رنگ کا ہو، کہ کیسر یا رنگ بل پورس کا، یعنی سیاسی طاقت، معدنی طاقت، اقتصادی طاقت، ہر طاقت کا مظہر کیا ہے؟ یہ کیسریا رنگ. اور پھر انہوں نے یہ کہا سریا صاحبہ نے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا رنگ اسی طرح سے زرد ہوتا ہے، اور وہ چڑھتے چڑھتے جو ہے اس دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو روشن کر دیتا ہے. تو ہم باشندگان ہند جو ہے چڑھتے ہوئے سورج کے مانند ہے، جس کو ڈھلنے میں ایک لمبا ٹائم لگے گا. تو ہماری قوت و طاقت کا مظہر کیا ہے؟ یہ کیسریا رنگ. اسی طرح سے ہرا رنگ ہے، ہری ہماری دھرتی کی انگڑائی. یہ جو ہرا رنگ ہے ہمارا ملک ہندوستان، پوری دنیا میں میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہندوستان ایک واحد ملک ہے دنیا کے جغرافیہ میں جہاں پر اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جتنے جانور کو پیدا کیا ہے، جتنے شکل کے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہندوستان میں موجود ہے. سارے غذائیں پائی جاتی ہیں، سارے پھل پائے جاتے ہیں، ساری معدنی دولت پائی جاتی ہے، ساری چیزیں یہاں ہندوستان میں ہے. یہاں کی مٹی ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ ساری چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں اور اگتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں. باقی دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر جوار بھی ہو، باجرہ بھی ہو، مکہ بھی ہو، مٹر بھی ہو، دھان بھی ہو، گیہوں بھی ہو، کیلا بھی ہو، سارے پھل ہوں. ایسا کوئی ملک نہیں. آسٹریلیا میں صرف کیا ہوتا ہے کیلا، امریکہ میں صرف کیا ہوتا ہے سیب، اور اسی طرح سے ہمارے جزیرۃ العرب میں جو پھل ہوتا ہے وہ صرف کھجور اور بعض حصوں میں انگور اور انار. لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں کوئی ایسا پھل نہیں جو کہ مختلف حصوں میں نہ پایا جاتا ہو، کوئی ایسا غلہ نہیں جو نہ پایا جاتا ہو. اس لیے ہرا رنگ ہے، ہری ہماری دھرتی کی انگڑائی. اور یہ
सच्चाई है, दिल की पाकीज़गी है कि हम सब लोग जो है एक हैं, मुत्तहिद हैं। जिस तरह से 5 उंगली मिलकर के एक ताकत बनती है, इसी तरह से ये हरा रंग इत्तिहाद और इत्तेफाक का दावत देता है। ये तीनों रंग किसी मजहब और मिल्लत की तरफ इशारा नहीं करता है। तो ये है तिरंगा झंडा से मुताल्लिक़ चंद बातें जिसको हमें आपको जानना बेहद जरूरी था। निहायत ही माजरत के साथ अपने असातिज़ा से माजरत करते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।